تمہارا اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ پہ رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔ جب تم اللہ سے مانگتے ہو اس حقیقت کے باوجود بھی کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا ناممکن ہے، تب اللہ تمہارے نصیب پر تمہارے ایمان کو فتح دیتا ہے۔ بس تمہیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اتنے بے صبرے نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پہ دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں جو تمہیں ابھی صبر کا امتحان لگ رہی ہیں۔ اللہ پہ جب بھروسہ کر لیا جائے تو جیت یا ہار کا نہیں سوچتے، بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑے گی۔ تمہاری دعائیں ہر اس اوقات سے زیادہ طاقتور ہیں جو نصیب نے تمہارے راستے میں کھڑی رکھی ہیں، اور تمہارا اللہ ہر اس نا امید لفظ سے بڑا ہے جو دنیا تم سے کہتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کیوں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے ذکر علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کس نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں جا سکتا۔ طرب جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ بس پھر ملاقات کا لمبا سلسلہ چلتا ہے، ہر موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے، کبھی آنسو بہائے جاتے ہیں تو کبھی بے بسی اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، بڑے لاڈ سے اور ناز سے اسے منایا جاتا ہے۔ پھر تکلیف سے کانپتا ہوا انسان سجدے میں گرتا ہے، تب عشق کی ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں، نہ فاصلوں کی ہوش رہتی ہے نہ اپنی، بس پھر روح میں اللہ سما جاتا ہے اور ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے، رہے گا نہ کچھ بھی ناممکن، بس اللہ کے ایک کن کی دیری ہے۔ تم تو لاڈلے ہو اس کے، اور لاڈلے کی فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ 2 جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہیں مل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں ہی تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فرض نمازوں سے نہ مل سکا، تہجد سے اس کا ملنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا، تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ توفیق تہجد ہی اشارہ ہے کہ مانگا ہوا اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ تہجد کو بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ وہ اپنے پیار کی مرہم رکھے گا۔ اپنی دعاؤں کو لے کر کیوں اتنا پریشان ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب تمہیں بن مانگے عطا کر دیا گیا تھا، جب تمہارے سوچنے سے پہلے ہی
کن فرما دیا گیا تھا۔ تو پھر اب جب تم مانگ رہے ہو، اللہ سے مدد کا گمان رکھے ہوئے ہو، تو یقین بھی رکھو کہ اللہ اس بار بھی تمہیں تمہاری مراد کے ساتھ ہی واپس لوٹائے گا۔ اس بار بھی تم اس کے معجزوں کو بہت قریب سے دیکھو گے۔ یاد رکھو، تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہ آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں، کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی تمہیں ملنا ہو، اور کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو، کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو، کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اڑان کے لیے پروں کو کھولتے ہوئے؟ کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں، کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں، پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگے بادلوں میں، پھر وہ رقص کرتے ہیں اس کے کن کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ تو جو انہیں اڑان کا سلیقہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے، وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھو لو گے تم، وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤ گے، وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤ گے۔